ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. بہت سارے لوگ الرجک فیل کرتے ہیں میری باتوں سے، بالخصوص جب میں سابق صدر مشرف صاحب کے بارے میں بات کرتا تھا. تو لوگ ہنستے تھے، کہتے بار بار ہر گفتگو میں مشرف کو کیوں لے آتا ہے، وہ تو غیر اہم انسان ہے، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ملکی سیاست میں. یہ بار بار پتہ نہیں کیوں، اس کو کیا مسئلہ ہے علی ناصر کو، یہ بار بار مشرف کا نام لیتا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مشرف صاحب پروگرام دیکھتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اہم اور غیر اہم کے درمیان فرق جانتا ہوں، جو شاید اور لوگ نہیں جانتے. میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کے انالیسس غلط ہے، ماشاءاللہ سب کی انالیسس ٹھیک ہے، لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مارک زکربرگ صاحب کا. وہ فیس بک نہ بناتے، یا یوٹیوب والوں کا کہ اگر وہ یوٹیوب نہ بناتے، یا واٹس ایپ والوں کا کہ وہ واٹس ایپ نہ بناتے، تو آج یہ ہمارے میڈیا پرسنز جو ہیں یہ ایکسپوز نہ ہوتے. جو آج مشرف صاحب کے اوپر فریفتہ ہو رہے ہیں ہمارے ٹی وی اینکرز، لملیٹ ہو رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں اپنے ہاں. ان کی جب پرانی کلپیں دکھائی گئیں تو یہ ایکسپوز ہو گئے سب. کھاؤ کھاؤ روٹی کھاؤ، لیکن اس طرح سے کھاؤ کہ تہذیب یافتہ تو دکھو. اور جب روٹی کھاؤ تو کم از کم، اب میں کیا کہوں یار، سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے. یہ سارا جو تم لوگ کرتے ہو نا یار، کم از کم one should at least have consistency کہ یار میں کیا ہوں، میں کیا بات کرتا ہوں. میں وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کرتا ہوں، لیکن میں کھل کے یہ بھی بولتا ہوں کہ میں اسے بہت پسند کرتا ہوں. میں ماضی میں بھی اسے بہت پسند کرتا رہا ہوں، اور میری اس کے لیے ہمدردی ہے، اس کے سیاسی نظریے تبدیلی کے لیے ہمدردی ہے. میں کہتا ہوں کم از کم میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جب خدا نہ خواستہ اس کو کل نقصان پہنچے تو میں ڈرامہ کروں کہ ہاں میں تو شروع سے برائی کرتا تھا. یہ کرتا ہوں تنقید حکومت کی معاشی پالیسی، اب معیشت پہ بات کرتے ہیں، کرتا ہوں حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید. لیکن اگر ان کو نہیں بخشتا، اسد عمر کو نہیں بخشتا، وفاقی وزیر جو اب بن گئے منصوبہ بندی کے، ان کو نہیں بخشتا تو میں نے پہلے اسحاق ڈار کو بھی نہیں بخشا. کتنے ہی سابقہ گورنر اسٹیٹ بینک ایسے گزرے ہیں جو میرا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، کسی محفل میں مل جائیں تو میرا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ تنقید کے لیے میں نے انہیں کبھی کوئی لیوریج نہیں دی، کوئی ریلیکسیشن نہیں دی. سابق وزرائے خزانہ جب بھی دکھتے ہیں ملتے ہیں، ایک وزیر مجھے ملے، وہ مجھ سے گلہ کرنے لگے، کہنے لگے تم ٹی وی پہ بن کے، ابھی تو شیخ رشید صاحب وزیر بن گئے، تم ٹی وی پہ بیٹھ کے شیخ رشید بنتے ہو، ہمارے اوپر تہمتیں لگاتے ہو. نون لیگ کے ایک وزیر تھے، بخشا ہم نے ان کو بھی نہیں. تو لیٹس بی کنسسٹنٹ، criticize government policies, criticize across the board, let's not exploit, do not change positions, do not shame yourself, do not shame us. Especially میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس سلسلے کے اندر ادارے ان لوگوں کو سنجیدگی سے نہ لیں جو کہ بیسیکلی اینکر نہیں بلکہ ڈرامہ ایکٹر زیادہ لگتے ہیں. آپ لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ میں ایکٹر ہوں، مجھے اداکاری کرنے کا شوق ہے، میں غلطی سے اینکرنگ کی طرف آ گیا. دراصل یہ اداکار ہیں، میرے دل میں جو ہوتا ہے میں جذبات کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں، لیکن دراصل اداکار یہ ہیں. خیر، اب ہم آتے ہیں اپنے مین موضوع کے اوپر، جو کہ جناب روپیہ پیسہ اور اسٹاک ایکسچینج. اسٹاک ایکسچینج بھی عجیب سی چیز بن گئی ہے. اسٹاک ایکسچینج، میں ایک زمانے میں ایک میرے استاد تھے، اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھتے تھے، نام نہیں لوں گا، بڑی مشہور شخصیت ہیں. میں نے ان کو کہا سر اسٹاک ایکسچینج میں پیسے لگانا بالکل ایسا ہے جیسے بے وفا سے محبت کرنا. اب آگے آپ خود سمجھ جائیں. ایک بڑے باذوق شخص میرے ساتھ موجود ہیں، سابق مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج جناب ہارون عسکری صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو. شکریہ. ویسے میں اس چیز کے لیے آپ مجھے داد دیں کہ اس سے پہلے کاروبار کے بزنس کے جتنے پروگرام ہوتے تھے بے انتہا خشک نوعیت کے ہوتے تھے، لیکن کم از کم میں نے اس بے رنگ تصویر میں کچھ رنگ بھر دیا. اس کے لیے تو مجھے داد دیں، بھلے باتوں کے ساتھ میری ایک بھی اتفاق نہ کریں. جی ہارون عسکری. نہیں، آپ کی جو پریمبل تھا اس کا تعلق تو اسٹاک ایکسچینج سے نہیں تھا، تو اس کے اوپر میرا کچھ کہنا تو نہ کہیں، بالکل بنتا نہیں ہے. اب اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے جو ہماری گفتگو آج ہونے والی ہے اس سلسلے میں
اگر آپ کچھ اشارہ کریں کہ کس نہیں، شو سے پہلے جی مارکیٹ میں منفی 302 لگ گئی تھی. جی تو 302 کا نمبر، لیکن اب شاید میں دیکھوں گا ابھی اس کی بریک کے دوران، لیکن جو تازہ ترین پوزیشن شو شروع ہونے سے پہلے تھی مارکیٹ منفی 302 ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی بہت اچھی. آپ کی بات کافی حد تک سچ ثابت ہو گئی، کیونکہ 40,000 پوائنٹ سے اوپر مارکیٹ ابھی بھی بوئنسی ہے مارکیٹ میں. دیکھیں مارکیٹ میں ڈیفینیٹلی بوئنسی ہے، اور پاکستان کے معاشی اشاریے جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج کو جن وجوہات کے بنا پہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو بنیادی مسئلہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا، اس کے اندر تقریباً 73% کی جو ہے وہ کمی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے ہمارا جو بنیادی مسئلہ تھا وہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جی. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں وہ اسٹیبل ہیں اور بڑھ رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ جو ہمارے پاس روپیہ اور ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہے، اس کے اندر روپے نے اپنے آپ کو ری ویلیو کیا، اور قدر اس کی جو استحکام نظر آتا ہے، اور 162 163 سے گر کر وہ 155 پر آ گیا ہے. 155 154 کے بیچ میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں آ گیا ہے. تو ان وجوہات کے بنا پر اسٹاک مارکیٹ کے انویسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس وقت 13.25 کے انٹرسٹ ریٹ چل رہے ہیں، جو کہ اسٹاک ایکسچینج کے لیے خاص طور سے ایک اور انڈسٹری اور کامرس کے لیے ایک امپیڈمنٹ ہے، تو اس میں بھی لوگوں کا یہ تخمینہ ہے کہ آئندہ 12 مہینوں میں کم از کم 2% کی جو ہے وہ کمی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے وہ جلدی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت جلدی نہ ہو، لیکن اس بات پر تمام انویسٹر تقریباً متفق ہیں کہ 2% آئندہ 12 مہینے میں کم ہوگا. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو اتفاق ہے اس بات پر اور ان کا یہ خیال کہ 2%، کیونکہ جو ہمارے پی آئی بی ریٹس ہیں وہ گر کر جو ہے وہ تقریباً 11.5 کے لگ بھگ ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہمارے پاس انویسٹمنٹ بانڈ 3 سال کے 5 سال کے جو ہیں اس میں تقریباً 14% اور 13.5% سے گر کے، تو چونکہ لیکن یہ توقع تو پچھلی مانیٹری پالیسی میں بھی لگائی گئی تھی، پچھلی میں بھی تھی، کچھ پابند ہیں ہم کچھ بین الاقوامی سطح پر. آئی ایم ایف کے جو ایگریمنٹ ہے اس کے تحت ہم اس بات کے پابند ہیں کہ روپے کی پیرٹی جو ہوگی وہ مارکیٹ فورسز کے اوپر ہوگی، اور انٹرسٹ ریٹس کی جو کمی بیشی ہے اس کا ڈائریکٹ واسطہ رہے گا انفلیشن سے. اور چونکہ انفلیشن کے نمبر ابھی گھٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، پچھلے مہینے بھی 11.5-12% کی انفلیشن نمبر آئے تھے، اور خاص طور سے فوڈ انفلیشن جو ہے وہ 20% کے لگ بھگ، یا شاید اس سے اگر آپ ہاؤس وائف سے بات کریں تو آپ کو تو بتائیں گے کہ یہ 20% سے بھی بڑھ گئے ہیں. تو چونکہ ابھی انفلیشن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لہٰذا اسٹیٹ بینک نے اپنے آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں یہی کہا ہے کہ انفلیشن کو دیکھتے ہوئے انٹرسٹ ریٹ کا گرنا جو ہے وہ بہت جلدی متوقع شاید نہ ہو، لیکن یہ کہ جو نیکسٹ مانیٹری پالیسی آئے گی وہ فیصلہ کرے گی، کیونکہ پاکستان کے انٹرسٹ ریٹ کوئی فرد واحد متعین نہیں کرتا، بلکہ انٹرسٹ ریٹ پالیسی کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور جو تمام اکنامک حقائق اور نمبرز کو دیکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرسٹ ریٹس کیا ہونے چاہیے. تو پاکستان کے انٹرسٹ ریٹس میں ہم سمجھتے ہیں کمی ہوگی، تو اس حساب سے ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ سال اسٹاک ایکسچینج میں تقریباً 20% کا اضافہ متوقع ہے آئندہ 12 مہینوں میں، اور 20 سے 25% تک. اس کی وجہ یہی ہے کہ کمپنیوں کی ارننگز جو ہیں وہ بھی متوقع ہیں اس بات کہ آئندہ سال میں 14% کے لگ بھگ بہتری ہوگی، اور ان وجوہات کے بنا پر اسٹاک مارکیٹ میں. اب رہا سوال اس بات کا کہ آج
मार्केट के अंदर मंदी का रुझान नज़र आता है। अभी मुझे बताया गया 350 पॉइंट तक जी कमी। जी, उसकी बुनियादी वजह तो ये है कि ये रोल ओवर वीक का स्टार्ट है। एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, फिर आपसे वजह करता हूं कि इस सब चीज़ की वजह क्या है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हमने स्टॉक एक्सचेंज का एक जायज़ा पेश किया। अब हारून अस्करी साहब, आपसे गुजारिश ये कि उसके कुछ मस्बत पहलू आपने बता दिए, तो अगर इजाज़त दें तो थोड़ा सा आईने का दूसरा रुख भी। देखिए, आईने के बिल्कुल दूसरा रुख भी है, और वो ये है कि पाकिस्तान में अभी हमारे जो इकनॉमिक मसाइल हैं और जो चैलेंजेस हैं वो अभी बरकरार हैं। उनमें चैलेंज नंबर 1 जो है वो फिस्कल डेफिसिट है। दूसरी बात ये कि हुकूमत की जो स्टेबिलिटी की मेजर्स लिए गए हैं, उनकी जो सबसे बड़ी भारी कीमत है वो गरीब लोगों ने दी है। आप देखें, गैस की प्राइसेस बढ़ गई है, जी जी, बिजली की प्राइस बढ़ गई है, तो ये और जो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी है, तो ये जो पैसे बढ़ रहे हैं इसका गहरा वास्ता गुर्बत से। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ जो मईशत का पहिया है, जिस तेज़ी से वो चलना चाहिए, यानी उसके अंदर जो स्टेबिलिटी नज़र आनी चाहिए, वो एक्चुअल मेन स्ट्रीट जिसे हम कहते हैं या बाज़ार के अंदर नज़र नहीं आती। सबसे बड़ी बात देखिए कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पिछले कोई 8 महीने से मुस्तकिल गिरावट का शिकार है, उसमें कोई बेहतरी जो है वो नहीं आ रही है। दूसरी बात ये कि हमारे पास ख़ास तौर से हम एक्सपोर्ट का मसला जो है, उसके अंदर जो इजाफ़ा हम देखना चाहते हैं 1-1.5% के अलावा वो नज़र नहीं आ रहा। उसकी में एक बहुत बड़ा हाथ कॉटन की प्रोडक्शन का है। कॉटन की प्रोडक्शन हमारे पास पिछले 5 साल से गिर रही है, और 5 इस दफ़ा तो सबसे ज़्यादा है। 8.6 मिलियन बेल्स आने वाली हैं, जबकि इसको होना चाहिए था 12 मिलियन का या 13 मिलियन की बेल्स होनी चाहिए थी। अब सवाल ये है कि कॉटन की प्रोडक्शन में अगर आप इतनी कमी कर देंगे तो आपको फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। मिनिमम इंपोर्ट जो है पाकिस्तान के जो मिल्स हैं, अगर वो चलते रहेंगे तो उनको कम से कम 2-2.5 मिलियन बेल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये देखने की बात है कि इसमें फॉरेन एक्सचेंज खर्च होगा। दूसरी बात ये कि एक्सपोर्ट का जो गहरा वास्ता है, पाकिस्तान की जो मेन एक्सपोर्ट है वो तो टेक्सटाइल है, और मेन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर जो है वो भी टेक्सटाइल है। तो इसके ऊपर हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। ये अक्सर लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि इसके ऊपर तवज्जो को ना देना सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कोई इत्तेफाकी हादसा हो गया कि नज़रअंदाज हो गई चीज़ें, बल्कि लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर सियासत का भी बहुत गहरा वास्ता है कि जो शुगर केन की जगह हैं और उसके ज़राअत में जो इजाफ़ा और जो एकरेज इस्तेमाल हो रही है, लोगों का ख़्याल है कि उसमें चूँकि हुकूमत की जो इस वक्त लोग हैं हुकूमत के साथ, वो शुगर वाले लोग हैं, लिहाजा कॉटन को नज़रअंदाज किया गया है जी। तो मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान की मईशत का गहरा वास्ता कॉटन प्रोडक्शन से भी है, शुगर से भी है। अब देखिए, चीनी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। तो सवाल इस बात का है कि इस मसले में हुकूमत जो है उसने खातिर खा काम नहीं किया पिछले 15 महीनों में। इसके ऊपर तवज्जो जो है वो देनी चाहिए, और असल काम यही है कि पाकिस्तान की स्मॉल मीडियम एंड स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो हैं उनके ऊपर ये जो इंटरेस्ट रेट का बोझ है ये कम हो। फिर जो हमारा सर्कुलर डेट है उसके अंदर कोई कमी नज़र नहीं आती। अभी भी देखिए, अब लेटेस्ट नंबर आया है, वो आया है 1.6 बिलियन रुपए का। तो 1.6 बिलियन रुपए के हिसाब से आप अगर सर्कुलर डेट को देखें, पाकिस्तान के फिस्कल डेफिसिट में इसको डालें,
انفلیشن کے ہائی نمبر کو دیکھیں اور ایل ایس ایم کی گراوٹ کو آپ دیکھیں, کاٹن پروڈکشن کی کمی کو آپ دیکھیں, تو یہ بنیادی مسائل ہیں اور اس کی طرف ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی پوری توجہ جو ہے وہ یہاں نہیں ہے. نہیں, آپ دیں گے اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں. میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حقیقی طور پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس جو حقیقی اختیارات آئے ہیں نا, وہ اسی ہفتے آئے ہیں. بڑی گہری آپ سے بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ابھی وہ مکمل طور پر با اختیار ہیں. میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب, مجھے پتہ ہے آپ میری بات سنتے ہیں, اور بڑے با اخلاق انداز سے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سر فی الفور توانائی کی جتنی مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کر دیں. آپ کی مقبولیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. یہ تمام چیزیں اب یاد ماضی ہو گئیں. جو کچھ ہوا ہے اس کو اب ہم پس منظر میں ایک طرح رکھ دیتے ہیں, اس کو ہم بھول جاتے ہیں. نہیں تو پاور کی پرائسز کم کیسے کریں گے؟ سرکولر ڈیٹ اور بڑھ جائے گا. اگر وہ سروائیول چاہتے ہیں, خبر نہیں, یہ 1.6 بلین ہے, تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ اور بڑھ جائے؟ کیونکہ جو بجلی بن رہی ہے ہمارے پاس, جتنی مہنگی بجلی ہم بنا رہے ہیں, جب تک کہ ہم اپنا انرجی مکس, یعنی آپ نہیں چاہتے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کو طوالت ملے, انرجی مکس کو ٹھیک کیا جائے. بہت سارے آئی پی پیز کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ آر ڈیو فار رینیول, اس کے اندر توجہ دینی چاہیے کہ اس کے اندر پاکستان کی حکومت کے اوپر جو بوجھ پڑا ہوا ہے اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی ہیں. فکس بتائیں جی, ابھی کوئک فکس چاہیے. دیکھیں ابھی خبر نہیں, آپ کو خواہش بتا رہا ہوں. پاکستان کی معیشت کے اندر ہمیشہ مسئلہ یہ رہا ہے کہ کوئک فکس کی وجہ سے ہمارے پاس, ہمیں بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. 20ویں دفعہ ہم جا چکے ہیں. سر گیس کی قیمت 200% سے زیادہ بڑھنے کی خبریں گردش میں, بالکل گردش میں. اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں, اور اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے ضروری یہ ہے جمہوریت. سر نہیں, یہ بالکل جمہوریت ہے. آپ جو سائنٹیفک بات کر رہے ہیں, گیس کی پرائسز, بجلی کی پرائسز, چینی کی پرائسز, سبزیوں کی اور ترکاریوں کی پرائسز کی وجہ سے عام آدمی پریشان ہے, اور اس کو حل کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے واضح پالیسی کا جو آنا چاہیے, اور اس کے سدباب کرنے کے لیے کیا پروگرام ہے. خاندانی منصوبہ بندی کا نیا وزیر لگایا اسد عمر. نہیں, خاندانی منصوبہ بندی, سوری منہ سے نکل گیا, خاندانی منصوبہ بندی کا نیا وزیر بنایا اسد عمر صاحب. جتنی کامیابی سے انہوں نے وزیر خزانہ کے عہدے کو سنبھالا تھا, اتنی ہی کامیابی سے وہ یہ بھی عہدہ سنبھالیں. دیکھیے بات یہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اندر جو چیزیں کرنے والی ہیں, حکومت کا کام ہے کہ اس کو ٹھیک کرے. نہیں ہو سکتی. اور اس بات کا ہم دوبارہ ریئلسٹک ہو جائیں. دوبارہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کے باقی کے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج کے اندر استحکام ہے. سر میں یہ چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے عہدے پہ رہیں. اور دوسری بات میں بتاؤں, آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب اپنے عہدے پہ رہیں. نہیں, میں چاہتا ہوں عمران خان صاحب اپنے عہدے پہ رہیں. انویسٹر کو اس بات سے دلچسپی نہیں ہے کہ حکومت کون چلا رہا ہے, بلکہ اس بات سے دلچسپی ہے کہ حکومت کی پالیسیز کیا ہیں, اور وہ پاکستان کی معیشت کو بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں یا وہ بہتری کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں. بات آپ کی صحیح ہے. موقف میں نے اپنے حساب سے دیا ہے, وہ سیاست پر ان کو آگے چلانے کے لیے, لیکن منطقی طور پر آپ کی بات صحیح ہے. we've run out of time. ناظرین wait for your messages on Facebook, اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر انفارمیشن آفیسر سے گزارش ہے نوٹس شام کو پٹ اپ کر دیں. یہاں پر علی ناصر ہماری ٹیم میں اجازت چاہے گی. اللہ حافظ.